اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے مسلسل آپ کی خدمت میں پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، اور ٹاک شوز جو اب ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم۔ اور آج اسی سلسلے میں ہم ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں، پہلی بار، شادی کیوں، کب اور کس سے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرح کے مذاہب اور کلچر میں کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے شادیوں کا اچھا اثر نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ طبقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں اور شادی کو برا سمجھتے ہیں اور شادی کو برائی سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام دین فطرت ہے، ہم فطرت سے کبھی منحرف نہیں ہوتے۔ ہمارا مذہب فطرتی مذہب ہے، اور رسول اسلام حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، جو کہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک جانتا ہے، جن کی شادی ہو گئی ہے، جب ان کا نکاح پڑھا گیا تب ان کے کانوں میں آواز گونجی۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، بہرحال انہوں نے بہت سی شادیاں دیکھی ہیں اور نکاح میں شرکت کی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار ختم مرتبت نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اسی اعتبار سے آج کا یہ پروگرام ہم منعقد کر رہے ہیں، ٹاک شو، اور ہمارے درمیان عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مولانا احسان حیدر صاحب جوادی اور حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ذکی حسن صاحب نوری، یہ دو علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کی جانی مانی اور پہچانی شخصیت، خواتین میں مقبول محترمہ ناہید آپا صاحبہ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے اکثر و بیشتر ون ٹی وی پر ڈاکٹر علی اکبر گھبرانی کو بھی دیکھا ہے، جو ہمیں اپنے علم سے مستفیض فرماتے رہتے ہیں۔ یہ آج ہمارے پینل میں موجود ہیں۔ حاضرین کرام اور ناظرین، ہمارے پاس ذہن میں اتنے سوالات مرتب ہوتے ہیں شادی کے سلسلے میں، لیکن اب تک ہم شرم کی وجہ سے یا سماجی جو ہمارا کلچر بنا ہوا اس کے وجہ سے ہم جو ہے علماء کرام سے پوچھ نہیں پاتے۔ لیکن آج یہ موقع ہے، ہم اپنے علماء کرام سے انشاءاللہ دریافت کریں گے کہ شادی کیوں، کب اور کس سے کی جائے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز سے پیشتر کے یہ پروگرام شروع ہو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مذہب سے بعد میں ہے اور فطرت سے اور نیچر سے پہلے ہے۔ کوئی آدمی ہم سے یہ پوچھے کہ موت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو کوئی آدمی مسلمان ہو یا نہ ہو، اسے بالآخر مرنا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے اسلام سے یقیناً شادی کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، یہ ایک ڈیمانڈ آف نیچر ہے۔ جب پروردگار عالم نے انسانیت کو خلق فرمایا ہے، اور خلق فرمانے میں یہ اہتمام برتا ہے کہ آدھی مخلوق کو مرد قرار دیا، میل قرار دیا، اور آدھی ہی تقریباً مخلوق کو فیمیل، عورت قرار دیا، اور پھر یہ صرف ایک مرتبہ اہتمام کیا تھا کہ اپنے انتظام، ایک خصوصی انتظام کے ذریعے سے ایک انسان کو پیدا کر دیا، اور اس کے بعد پھر آدم جیسا کوئی آدم نہیں بنایا گیا۔ پروردگار نے یہ سسٹم، یہ نظام مقرر کیا کہ اب انہی دونوں اصناف سے قافلہ انسانیت آگے بڑھے گا۔
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسانیت کو باقی رہنا ہے، انسانیت کو آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے تھا، ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے یہ انسانیت آگے بڑھے، یا انسانیت کو اگر آگے نہ بھی بڑھانا ہو تو یہ دونوں اصناف، یہ مرد اور یہ عورت، یہ میل اور یہ فیمیل، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے لطف بھی حاصل کریں، کیف بھی حاصل کریں، ایک دوسرے سے فائدہ بھی حاصل کریں، اور پھر وہ سلسلہ بھی اس کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے شادی کو عبادات سے زیادہ اہمیت دی ہے، جی عبادات سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے شادی کرنے کے لیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی نفسیات کے اعتبار سے اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ اس چیز کو اگر مائنس کر دیا جائے تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ بھوکے پیٹ عبادت نہیں ہوتی، جی اسی طریقے سے غیر شادی شدہ رہ کے حقیقتاً اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، جو حق وہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اس کی فضیلتوں کا ذکر کیا گیا، وہاں غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی عبادتوں کا جب موازنہ کیا گیا، جی اگرچہ 2 رکعت نماز یہ بھی پڑھتا ہے، ایک نوجوان ہے صبح میں وہ بھی اٹھتا ہے غیر نماز، شادی شدہ جو ہے، جو غیر شادی جی شدہ ہے صبح میں وہ بھی اٹھتا ہے، نیند اس کی بھی ٹوٹتی ہے، وضو اس کو بھی کرنا ہوتا ہے، ایک شادی شدہ ہے وہ بھی یہی سب کرتا ہے، لیکن دونوں کی عبادتوں میں جو تفاوت رکھا گیا ہے، جو ڈفرنس رکھا گیا ہے، وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ اس کی زندگی میں ایک سکون، وہ نفسیاتی سکون جو اسلام چاہتا ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور یہاں ایک نفسیاتی سکون پیدا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے قرآن مجید میں، ہمارے ساتھی مولانا تشریف فرما ہیں اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہماری بہن موجود ہیں، یہ ابھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ دین اسلام نے کس قدر اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی ایک آدمی کو بھی، ایک نوجوان، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، غیر شادی شدہ یا دیر تک بغیر شادی کے نہ رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے اسلام نے قرآن مجید میں آیات بھی رکھی ہیں۔ ایک حدیث کا ذکر آپ نے خود کیا کہ حضور نے جس میں ارشاد فرمایا، ایسا سخت لہجہ، یہ نہیں کہا سنتی، جی، ایسا سخت لہجہ کہیں اور بھی نہیں نظر آتا ہے کہ ایک انسان اگر کسی مستحب کام کے اوپر عمل نہ کرے تو کسی معصوم نے فرمایا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ ایک آدمی مثلا رات میں کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، مکروہ ہے، یا کوئی اور مستحب کام، نافلہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، کہیں حدیث میں نہیں آیا کہ اگر کوئی نافلہ نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز شب نہ پڑھے، نماز سب سے اہم عبادت ہے، لیکن وہاں بھی وہ سخت لہجہ استعمال نہیں کیا گیا ہے جو یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اگر تم نے شادی نہ کی، جان بوجھ کر اگر تم نے انحراف کیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو، تم مجھ میں سے نہیں ہو، جس میں سے بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تم اپنے فطری طریقہ حیات سے الگ ہو جاؤ، اور اسلام بہرحال یہ نہیں چاہتا کہ دین فطرت ہونے کی حیثیت سے اس کے ماننے والے نظام فطرت سے جدا رہیں۔ اسی کے ساتھ جب آپ نے ذکر کیا قرآن اور حدیث میں، تو میں آغائے ذکی حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن میں شادی کے سلسلے میں کچھ بیان ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قرآن مجید نے متعدد مواقع پر شادی کا ذکر کیا ہے، جن میں سے سب سے اہم آیہ شریفہ وہ آیہ شریفہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ تمہارے ہی درمیان سے جوڑے پیدا کیے۔ یعنی جس طرح سے پروردگار عالم صفا اور مروہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا و مروہ خدا کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم نے اس دنیا میں
متعدد چیزوں کو اپنی نشانی بنا دیا ہے کہ جن کو دیکھ کر خدا کی طرف انسان متوجہ ہو جائے. انہی میں سے یہ شادی بھی ہے، انہی میں سے یہ ایک انسان کا کسی خاتون کے ساتھ عقد کر لینا بھی ہے. اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نگاہ پروردگار میں مرد اور عورت کا ملنا یا شادی کرنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ دو خاندان یا دو انسان مل رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے خدا یاد کیا جائے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی صرف لذت کے لیے نہیں ہے، شادی صرف ولیمے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شادی اس لیے ہے تاکہ خدا سے انسان قریب ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے ہر وہ چیز کہ جو خدا سے انسان کو قریب کر دے وہ عبادت ہے. اسی لیے اسلام کی نگاہ میں عقد کرنا خود ایک عبادت ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فلیس منی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ جس کو اکثر خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے کہ جس موقع کے اوپر کہا، یعنی پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا، تم سب آپس میں نکاح کرو. اور اس کے بعد ایک جملہ جو آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی جنریشن کو آگے بڑھاؤ ولو بالسقط، اگرچہ یہ جنریشن تم نے تو چاہا تھا لیکن کسی ریزن کی وجہ سے یہ جنریشن آگے نہیں بڑھ پائی، ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا. فرمایا یہ بچہ بھی میرے لیے خوشی کا باعث ہے. کیوں؟ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط، اگرچہ یہ بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے لیکن چونکہ تمہاری ملاقات کی بنا پر یہ اس دنیا میں آ سکتا تھا، لہٰذا میدان محشر میں میرے لیے فخر کا سبب ہے. اب آپ اسی سے محسوس کریں کہ شادی کو خود پروردگار اور خود پیغمبر اسلام کتنی امپورٹنس اور کتنی اہمیت دے رہے ہیں. اور ہمیں بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جو ہمارے وہاں بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ نہیں، شادی کے لیے مثال کے طور کے اوپر اتنا پیسہ ہو تو شادی کی جائے، اتنی کوالیفیکیشن ہو تو شادی کی جائے، اس اسٹیج پر انسان پہنچ کے مثلا جاب کرنے لگ جائے تو شادی ہو. نہیں، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہ پیسے کی بنا پہ شادی ہے، نہ ایج کسی خاص ایج کی بنا پر ہے، بلکہ جو اصل معیار، سوالات انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کی دیتا ہوں. جو اصل معیار پروردگار عالم قرار دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری چونکہ ضرورت ہے، وہ ضرورت جیسے ہی تمہارے سامنے آئی اس کو پورا ہونا چاہیے. پیاس لگنے کے بعد پانی نہ ملنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بھوک لگنے کے بعد کھانا نہ ملنا انسان کے لیے مضر ہے. اسی طرح سے اگر انسان کے اندر ضرورت ہے تو اس ضرورت کے لیے بھی کوئی راہ حل، کوئی علاج ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی کو پرسکون گزار سکے. آخری لفظ کہہ دوں میں، پروردگار عالم نے اسی کے آخر میں فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جس آیہ شریفہ کو میں نے وَمِنْ آیَاتِهِ کہا تھا، اس کے آخر میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم کو جوڑے جوڑے کیوں قرار دیا؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو. یعنی جو معیار پروردگار کی نگاہ میں شادی کا ہے وہ شوہر زوجہ کا سکون ہے. اگر وہ سکون حاصل کرنا ہے تو پھر شوہر کو زوجہ کی ضرورت ہے، زوجہ کو شوہر کی ضرورت ہے. دونوں ایک دوسرے سے الگ رہ کر پرسکون نہیں رہ سکتے، اور دونوں ساتھ میں رہیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے، خود بھی پرسکون، والدین بھی پرسکون، سوسائٹی بھی پرسکون، حتیٰ یہ کہ دنیا میں سکون پیدا ہو جائے گا اگر مرد کی ضرورت کو وقت پہ پورا کر دیا جائے، زوجہ عورت کی ضرورت کو وقت کے اوپر پورا کر دیا جائے. میں آپ کے کلام کو قطع کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس میں ایک سوال اور یعنی پیدا ہو رہا تھا وہیں اسی میں کہ اسلام جیسے آپ نے فرمایا کہ شادی کی کوئی ایج نہیں، تو وہی میرا سوال تھا کہ شادی کی صحیح ایج کیا ہونی چاہیے پھر؟ دیکھیں، جو شادی کے لیے ہمارے وہاں شرط لگائی گئی ہے وہ دو چیزوں کی. صرف بالغ ہونا، میچیور ہونا ہمارے وہاں شرط نہیں ہے. میچیور ہونا مثلا انسان ایک جوان ہے، ایک نوجوان ہے، 15 سال میں میچیور ہو گیا، صرف میچیور ہونا کافی نہیں ہے. اسلام کی نگاہ میں بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ، میچیور ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہونا چاہیے. یعنی صاحب عقل ہو، صاحب شعور ہو، سوجھ بوجھ ہو، سمجھتا ہو، ساری کنڈیشنز اس کے سامنے ہو، یہ اس اسٹیج میں پہنچ جائے. یعنی ایڈلٹ ہونا کافی نہیں، میچیور ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے. ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا مینٹلی میچیور ہونا بھی ضروری ہے، فزیکلی میچیور بھی ہو، مینٹلی میچیور بھی. یعنی کوئی خاص ایج کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے 40 سال، ہو سکتا ہے 15 ایئرس، لیکن 40 سال تو میں بطور مذاق کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک انسان موسٹلی 18 20 سال 21 سال 22 سال کے اندر مینٹلی اتنا میچیور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی لائف کو اچھی طرح گزار سکتا ہے. ملک کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پرٹیکولر ایج پہ انسان کو شادی کرنی چاہیے، ورنہ چائلڈ میرج ایکٹ کے اندر
پھنس بھی سکتا ہے وہ. صحیح صحیح. یہ انشاءاللہ آگے سوالات آئیں گے اور علماء کرام سے گفتگو ہو رہی ہے اور کونسلر صاحب بھی ہمارے موجود ہیں, ہماری بہن بھی موجود ہیں. سوالات کافی ہیں ہمارے پاس اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹنگ میں یہ ہمارے لیے ممکن ہو کہ اس ٹاپک کو مکمل کر سکیں. بہرحال شروعات ہے انشاءاللہ اور ہم آپ لوگوں سے مستفیض ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں آغا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام کتنی شادی کا حکم دیتا ہے, ایک سے زیادہ شادی کب جائز ہے؟ یہ سوال مسلمان, چونکہ میں سوال پورا کر لوں, کیونکہ مسلمان بدنام ہے کہ مسلمان 4 شادی کرتا ہے 50 بچے پیدا کرتا ہے. یہ ایک ہمارے خلاف ایک نعرہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ میڈیکلی بتائیے ان کو, میں اسلامک اعتبار سے بعد میں بتا دوں گا, آپ بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی پلیز. یعنی اسلام کتنی شادی کا حکم دیتا ہے اور ایک سے زیادہ شادی کب کر سکتا ہے انسان؟ آیا کوئی میڈیکلی نقصان پہنچ سکتا ہے انسان کو اگر وہ ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے؟ جی نہیں, ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو نقصان اور سے نقصان نہیں ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ ان کو ہینڈل کر پائے. کیونکہ ایک سٹریس ہوتا ہے, میں غلط الفاظ یوز کر رہا ہوں, سٹریس جی وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارا نظام ایک ایسا بن گیا ہے کہ وائف سٹریس ہے جی اور ذمہ داری ہے. اگر میں ہسبینڈ بھی سٹریس ہو گئے ہیں. میں چونکہ میں میل ہوں تو میں نہیں بولنا چاہتا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں, لٹل بائس. لیکن آج کا نظام یہ ہے کہ وائف ہو, میرے لیے میری وائف سٹریس ہے, میری وائف کے لیے میں سٹریس ہوں. جی اگر یہ کنسیپٹ کو ہٹا کے رسپانسبلٹی اگر میں سمجھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بس ڈاکٹر صاحب نے میری طرف سے بھی جواب دے دیا کہ دین اسلام کا بھی جی یہی نظام ہے کہ شادیاں ایک سے زیادہ, بلکہ جہاں پر قرآن میں شادیوں کی تعداد کا ذکر ہوا ہے جی وہاں ایک سے نہیں ہوا. جی تم 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, اور اگر تمہاری زندگی میں اسٹریس آ رہا ہے, جی تم عدالت سے کام نہیں لے سکتے ہو, تو ایک پر گزارو. عدالت شرط ہے. یہی اسٹریس جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو مجھے بولنے نہیں آیا تھا, فارم میں کہا, انہوں نے جو میڈیکل لینگویج میں کہا, آپ شرعی لینگویج میں اس کو یعنی انہوں نے اپنے فارم میں کہا کہ اسٹریس ہے. اگر اسٹریس ہے ایک سے زیادہ میں تو ایک, کیونکہ ایک میں عدالت بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب اسی کے لیے ہوگا. اور وہی تقریباً جو آپ نے لفظ کہیں, مولانا کے لفظ کی بھی تشریح ہو جاتی ہے کہ قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا, جی سکون اور ٹھہراؤ چاہیے. اگر ایک سے زیادہ میں کوئی انسان سمجھتا ہے کہ سکون رہ جائے گا, جی 2 کرے. سمجھتا ہے کہ سکون بوائے عدالت کے 3 میں رہ جائے گا, شوق سے کریں. 4 میں رہ سکتا ہے, شوق سے کریں. اور اگر وہ سکون جسے اسٹریس کہا جائے اگر نہیں رہ سکتا ہے تو ایک کی اجازت اسلام دے, یعنی ایک ہی پہ اکتفا کرے پھر وہ. جی کیونکہ ظاہر ہے کہ آج کے ماحول میں جو ہے وہ سٹریس جو ہے نہیں کامن, چاہیے, بالکل ایک ڈاکٹر صاحب کامن بیماری ہے. کامن بیماری 99% لوگوں کم سے کم جن کو میں جانتا ہوں وہ سٹریس کے شکار ہیں. تو آج کے زمانے میں بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہی پہ اکتفا کرے. نہیں, بہتر نہیں کہیے. اچھا بہتر, سوری استغفر اللہ, یہ انڈیویجول مسئلہ ہے. اور آج میں اس میں تھوڑا ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک کچھ ایسا تھاٹ پروسیس کریٹ ہوتا ہے. جی میں تو تجھے دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا. جی یہاں دوسری شادی کرنا ابھی آپ میل ہو کے کہہ رہے ہیں یہ نہیں, یہ میں عام جو ایز اے کاؤنسلر میرے پاس جو اسٹریس کی زبان, جو اسٹریس کی زبان ہے, جو لوگ میرے پاس آتے ہیں مخصوص جو شیعہ قوم میں سے جو آتے ہیں یا مسلم میں سے آتے ہیں, تو دے سے کہ کیوں دوسری شادی کی. نہیں ڈاکٹر صاحب, میری وائف سے میری پٹتی نہیں تھی یا بہت زیادہ پریشانی تھی, اینڈ شی یوزڈ ٹو ٹارچر می, الفاظوں کے بہت ہی وہ ہوتا تھا. اب تو میں تجھے دکھا کے, دس از ایگو. یہ جب ہوتا نا تو دین اٹ از, میں سمجھتا ہوں کہ دوسری شادی کے لیے نہیں. یہاں اسلام اجازت دیتا ہے, اسلام اجازت دیتا ہے نہیں, اس لیے کہ وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جا رہے ہیں, عدالت کو ترک کر رہا ہے. عدالت تو ترک کر رہا ہے تو اسلام اجازت نہیں دیتا. سیکنڈ میرج تب کرے گا جب پہلی کے ساتھ اور دوسری کے ساتھ عدالت برقرار رکھنے کی طاقت ہو اس کے اندر. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں, آپ بھی بتائیں کہ اگر ایک بیوی کہیں موجود ہے تو دوسری بیوی اس شوہر کے پاس جانے کو کیا سمجھے گی, اسلامی اعتبار سے نہیں نفسیاتی اعتبار سے. جی یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی عورت برداشت ہی نہیں کرے گی. ہماری سوسائٹی میں آج کے زمانے میں یا پہلے زمانے میں بھی دیکھیے, ہاجرہ اور جناب سارہ کے زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں, وہاں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ جناب ہاجرہ کو لے جا کر اتنی دور رکھو. سٹارٹنگ پریشانی یہی تھی کہ 2 ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو جب 2 ایک ساتھ نہیں رہ سکتے وہ زمانے میں, آج کے زمانے میں ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے,
اور ایک بیوی کو سنبھالنا ایک آدمی کے لیے خرچہ اور بچوں کا دیکھنا ہی خود ان کے زبانی ایک سٹریس ہے. تو آپ مجھے بتائیے کیا آدمی دو کر سکتا ہے؟ نہیں. دوسری بات، عورت کیا قبول کرے گی؟ وہ بھی قبول نہیں کرتی. ہاں ایسے کیسز ہے جہاں بیوی بیمار ہوتی ہے، بیڈ ریڈن ہو گئی ہے، اور ایسے کیسز ہے جہاں شوہر دوسرے کے رشتے میں اپنے آپ کو اتنا افیئر میں اتنا وہ ملوث ہو گیا. ہاں فارورڈ گیا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دوسری سے کر کے رہوں گا، تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں کہتی ہے ٹھیک ہے تم ادھر دوسری کے ساتھ کرنا ہے کرو، مجھے طلاق نہ دو، صرف تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا رہنے دو، کیونکہ میں طلاق شدہ نہیں کہلانا چاہتی، میں بے سہارا راستے میں نہیں ہونا چاہتی. ایسے سخت حالات میں شاید کوئی عورت قبول کرے، ورنہ ایک عورت کے لیے وہ یہی پسند کرتی ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا رہے. یہ خلاصہ کلام میں یہ ہے کہ جو بھی شادی کرے، مرد اور زن، عورت اور مرد شادی کرے، وہ شادی سے پہلے اس کو اسلامی اصول پتہ ہونے چاہیے، اور اسلامی بس میں یہیں آ رہا تھا. مولانا تشریف فرما ہے، یہ اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کریں گے کہ ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں جی اگرچہ مولانا نے کہا کہ شادی ایک عظیم عبادت کا نام ہے اور یقیناً عبادت کا نام ہے، لیکن کتابوں میں جو باب معاملات ہے، جی عبادات ہے، جو چیپٹر آف عبادات ہے، شادی کو اس میں نہیں لکھا گیا. جی ہاں. شادی کو معاملات میں لکھا گیا، جہاں بزنس ہے، تجارت ہے، اجرت ہے، ہبہ ہے، بیع ہے، وہاں شادی کا ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لاگو ہوتے ہیں. کانٹریکٹ ہے یہ. جی اور کتاب معاملات کے سب سے شروع میں جو حدیثیں ہمارے ہاں فقہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ کسی انسان کو کوئی معاملہ، چاہے وہ اجارے کا ہو، چاہے وہ خرید و فروش کا ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جی اس کو شروع کرنے سے پہلے شریعت اسلامی جی تفقہ کر لینا واجب ہے، تاکہ وہاں تجارت میں حرام میں نہ پڑے، یہاں شادی میں حرام میں نہ پڑے. بہت بہت شکریہ. یہ اس کی وضاحت ہونا بہت ضروری تھی جی. کہ اسلام میں جو ہے دوسرے مذاہب سے الگ کہ کانٹریکٹ ہمارے یہاں شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، جی لیکن وہ شاپنگ کے نام پر کپڑا خریدنا ہے، تو سونا بیل خریدنا خریدنا ہے، ہے، تو بوٹا خریدنا ہے، تو نہ جانے کیا کیا کرنا ہے. جی. یہ کبھی نہیں توجہ ہوتی کہ بچے سے پوچھا جائے کہ بھیا تمہاری شادی 15 تاریخ کو 30 تاریخ کو ہو رہی ہے، تم کیا کرو گے آگے بیوی لے آ کے، کیسے فرائض ادا کرو گے، اس کی صبح کیسے گزریں گی تمہارے ساتھ، اس کی شامیں کیسے گزریں گی، اس کے کپڑے کہاں سے تم لے آؤ گے، اس کو نماز کس طرح بتاؤ گے، یا اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں، تمہاری ذمہ، یہ کوئی نہیں بتاتا ہے. جبکہ شادی کی تیاری اسلامی اعتبار سے اسے ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد میں شاید یہ ہمارے یہاں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. خدا کرے کہ ایسا ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. جی انشاءاللہ. آغا میں آپ سے اور کونسل صاحب سے دونوں سوال کرتا ہوں کہ شادی کیا صرف جوانوں کے لیے ہے، بوڑھا شادی نہیں کر سکتا ہے؟ دونوں سے آپ سے سوال. پہلا آپ. ظاہر ہے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے، لیکن یہ کہیں آپ ماشاءاللہ جوان ہے ابھی. یہ کہیں آپ اپنے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو بھی جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں اچھا جب دیکھی جائے گی انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے کہ جسم کی ضرورت یا انسان کی ضرورت جب تک ہے تب تک اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے. آپ گویا مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھانا ضعیف العمر کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا ہے؟ ایک بوڑھا آدمی پانی پیے نہ پیے نہیں، پیاسا ہے تو پیے گا، بھوک لگی ہے تو کھانا کھائے گا. اسی طرح سے اگر اس کے جسم کی ضرورت ہے تو ضرورت کو پورا کرنا ہے. اور روایات میں بھی انسان کے لیے تنہا رات گزارنے کو منع کیا گیا ہے، اسی بنا پر کہ ایک انسان ہے جس کی ضرورت ہے. اچھا ہمارے وہاں جو کانسیپٹ ہے شادی کا وہ صرف ایک چیز کے لیے نہیں، بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں کہ جو ساتھ میں رہ کر انسان، مثلا ایک 60 سال کا انسان ہے، رات کو کسی موقع کو اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اب صرف وائف کی ایک ہی ضرورت نہیں ہے، مثلا کون اٹھ کے جائے دوا لے آئے، کون اٹھ کے جائے پانی لے آئے، کون اٹھ کے جائے مثلا ڈاکٹر کو فون کرے. یہ ساری چیزیں بھی تو ایک ہیلپر کی ضرورت ہے. پریکٹیکل لائف میں آگا یہی ہے کہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اسپاؤس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. یقیناً. تو اب یہ تو میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے کہ کس عمر تک شادی کر سکتا ہے انسان، لیکن مذہبی اعتبار سے اور شرعی ضرورت کے لیے، جی اس ضرورت آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عمر نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی نہیں عمر ہوتی ہی نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو کین گو. اینڈ مولانا صاحب میں آپ کی بات سے ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا کہ فزیکل نیڈ ہی نہیں نیڈ ہوتی ہے. ہمارے وہاں ایک کپل آیا اور آفٹر میرج، جیسے ایلڈرلی میرج تھا،
55-60 کے اندر تھا میرج, اور اس کے بعد میں کاؤنسلنگ کے لیے آئے, اور تبھی وائف کو پتا چلا کہ ہی از فزیکلی انفٹ. جی. تو پھر کاؤنسلنگ پروسیس میں آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ آئے کہ فزیکلٹی از ناٹ دی اونلی نیڈ ان میرج. ایموشنلی وہ لوگ اتنے اچھے بانڈنگ ہو گئے اور اتنی اچھے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ فزیکل سائڈ پہ رہ گیا, اور ایموشنلی وہ لوگ اتنے آگے گئے کہ آج بھی ماشاءاللہ دے آر لیونگ اے ویری ہیپی اینڈ نارمل لائف. یہی ڈاکٹر صاحب میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ جب فزیکلی نیڈس سے اوپر انسان پہنچ جاتا ہے تو محبتیں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. جی. اس لیے کہ پھر وہاں خود غرضی قسم کی چیز نہیں ہوتی ہے, ایک خلوص ہوتا ہے, ایک زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو بالکل گاڑی کے دو پہیے کی طرح سمجھتے ہیں, اور جو کانسیپٹ بھی شادی کا یہی ہے. چونکہ ہمارا فوکس ایک ہی ہوتا ہے کہ شادی مطلب فزیکل نیڈ اینڈ فزیکل انٹیمیسی اینڈ وہی اس کے اگر اوپر گئے تو بہت سارا ایوالومنٹ ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے اس لیے شادی کو شاید کیا اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک 80 سال کا انسان ایک 70 سال کی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے. یس, اور ظاہر ہے وہ کیونکہ ضرورت صرف جیسے آپ نے کہا کہ فزیکل نیڈز نہیں ہے بلکہ دوسری بھی ہے, اور جب آدمی خود محسوس کرتا ہے جب عمر ہو جاتی ہے, اب جیسے میرے پر طنز تھا میری عمر کے لحاظ سے, تو میں کہتا ہوں کہ جتنی عمر گزرتی جاتی ہے یقین جانیے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے زن و شوہر کو ایک دوسرے کی, کیونکہ صرف جسمانی وہی نہیں ہے بلکہ ذہنی اور اکیلا پن جو محسوس ہوتا ہے, ڈپریشن جو ہوتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے میاں بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے شاید سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا فلیس منی, وہ شاید اسی لیے تاکہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کے مرض سے, کیونکہ طبیب نفوس بھی ہیں سرکار ختم. بے شک. تو اسی سلسلے میں بہن میں آپ سے سوال کروں گا کہ بیوی رخصت ہو کر جب سسرال جاتی ہے تو شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں؟ جب شوہر کے گھر میں بیوی آتی ہے تو سب سے پہلے شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آنے والی کون ہے. یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے, اس کو میں نے پسند کیا, اور میں نے اس لیے پسند کیا کہ میں زندگی کے طولانی اور مشکل سفر کو اس کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں. بیوی کے بارے میں عظمت کو پہچاننے, جب ہم نے یہ کہا تو عظمت کو پہچاننے کے لیے اگر ہم روایت کی طرف جا کر دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث میں مستحب ہے کہ جب دلہن کو گھر لے آؤ, نکاح بھی رات کے وقت کرنا مستحب ہے اور رخصتی بھی رات کے وقت, اور جب لے آؤ تو یہ روایت میں ہے کہ ہزاروں فرشتوں کے صف اترتے ہیں جہاں نکاح ہوتی ہے, اور نکاح مستجاب ہوتی ہے اس وقت, اور وہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہے. اور جب دلہن گھر پر آتی ہے تو اپنے ساتھ کیا کیا لے کر آتی ہے, وہ سب سے زیادہ اہم نقطہ کیا کیا وضاحت کر دی ہم آپ کو بتا رہے, اور ہم نے یہ کیوں کہا, چاندی لائے, ہاں وہ کیا کیا ہم بتا رہے. ہم نے یہ سنا ہے, اور اکثر لوگ کہتے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی برکت چاہتا ہے کہ قرآن کے فلانے سورہ پڑھو, پانی پہ دم کرو, یا نوروز کے دن فلانی اعمال کرو اپنے گھر کے چاروں حصوں میں, چاروں طرف اس کو چھڑکو تاکہ سال بھر آپ کے گھر میں برکت رہے. لیکن یہ عجیب نقطے کی طرف اگر شوہر توجہ کرے کہ یہ آنے والی کی منزلت اللہ کے نظر میں کیا ہے اور معصوم کے نظر میں کیا ہے, تو اس ایک پہلو کی طرف ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں مستحب ہے کہ جب آنے والی آئے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو پہلے بٹھائے, اور روایت میں کہ سنت ہے اس کے جوتے اتارے اور اس کے پیر کو پانی سے دھوئے, اور وہ پانی کو لے کر تبرک سمجھ کر چاروں طرف. آپ میل ایگو کو ہرٹ کر رہی ہیں شاید. ہم نہیں ہرٹ کر رہے, یہ معصوم کی حدیث ہے, آپ سنیے. چھٹے امام علیہ السلام کا یہ قول جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہے, تو ہمارا کیا ہے ہرٹ کرنے کا حصہ اس میں؟ نہیں, ہم مرد جو ہیں بہت جلدی ہرٹ ہو ہاں, تو امام سے ہرٹ ہو جائیے, شریعت تو اللہ سے ہرٹ ہو جائیے. تو وہ پیر دھوئے, اس میں میل ایگو ہرٹ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ فائدہ اس میں میلز کا ہی ہے. لیکن کرتے کہاں ہیں آگا, یہ ہمارے تو جو ہوتا نہیں کرتے, ابھی کرنے لگے ہیں, ابھی چاہتے ہیں نا, ابھی انفلیشن سے گھبراتے ہیں اور نقصان زیادہ ہے دنیا میں, لائف سٹائل چاہتے ہیں, تو یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے. تو بیٹھ جاتے یہ رسم کو نہیں, یہ بیٹھ جائے, پانی پیر سے دھونے کے بعد پانی کو لے کے شوہر چاروں طرف اپنے گھر میں چھڑکے. تو یہ دیکھیے کہ یہ آنے والی کے
پیر کے پانی میں کتنی برکت ہے. اللہ اس آنے والی کے پیر کے دھول میں کے ذریعے سے اپنی برکتوں کو، اپنے رحمتوں کو اس شخص کی زندگی میں نازل کرنا چاہتا ہے. وہاں جب اللہ کہتا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو ماں بہت بلند ہو گئی. یہاں اللہ کہتا ہے کہ بیوی کے پیر کے دھول کے نیچے تمہاری زندگی کے تمام ضروریات، عزت، آبرو جو چاہیے، یہ عورت کو اگر تم نے عزت دی تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت ہے. یہ ایک. اس کے بعد میں روایت میں ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر دعا بھی ہے کتابوں میں کہ اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے اس کو میرے قسمت میں رکھا اور اس کو میرے شریک حیات تو نے قرار دیا. اس کے دل میں میرے لیے محبت تو قرار دے، میرے دل میں اس کے لیے تو محبت قرار دے، اور زندگی کے سفر میں ہم دونوں سعادت مند ہو. یہ دعا کا ہم نے لگ بھگ کچھ اسی طریقے سے ترجمہ ہم نے بتایا. اس کے یہ شوہر، اس کے بعد میں بیوی کے لیے ہے کہ وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد میں شوہر بیوی کے سر پر ہاتھ رکھے، اور وہاں پر ایک دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پروردگار میں نے تیری امانت کو قبول کیا. یعنی بیوی اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت. ہر انسان جو روئے زمین پر ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. بے شک. یہ عورت آنے والی نے اپنے ماں کو، بہن کو، بھائی کو، گھر کو، سب کو چھوڑ کر تمہارے طرف جو آئی ہے، اب وہ تمہارے ساتھ خوشیاں دینے کے لیے اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے آئی. پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا کہا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، یہ سکون دینے کے لیے، دونوں کے لیے باعث سکون ہے ازدواج. اور میں نے، یعنی اللہ کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً، تمہارے درمیان اللہ کہتا ہے ہم نے محبت اور رحمت کو قرار دیا ہے. تو یہ جو آنے والی ہے یہ مجسمہ رحمت ہے، مودہ، محبت ہے. تو یہ جو آتی ہے اس کے کپڑوں کو، اس کے زیور کو، کیا لے آئیے کیا نہیں لائیے، اس کو دیکھنے کے بجائے معنویت کو اس کے پہچانے، اس کے حقیقی منزلت کو پہچانے. بس یہ انسان نے اپنی ذمہ داری کو پہ اور اس پہ آپ پوری طور سے عمل کریں انشاءاللہ. جاوید بھائی، یہ خار کی گفتگو سے مجھے یاد آیا کہ جب امیر المومنین نے صدیقہ طاہرہ سے عقد فرمایا اور انہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے تو بالکل عادات کے برخلاف دوسری صبح میں جا کر مرسل اعظم نے اپنے داماد سے پوچھا کیسے پایا کہ آپ نے اپنی بیوی کو، یعنی میری بیٹی کو کیسا پایا. سوال جتنا اہم ہے برابر کا جواب بھی اتنا ہی اہم ہے. امیر المومنین نے فرمایا تھا نعم العون فی طاعت اللہ، یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا. آغا اسی کے ساتھ میں پوچھوں گا کہ آج شادیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں واجبات لوگوں کو اکثر، جو ہمارے ناظرین سب کو پتہ ہے لیکن اکثر میں افریقہ کے جنگلوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں واجبات پتہ نہیں ہے اور دوسری خرافات سب کچھ ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اسلامی واجبات کیا شادی میں. بسم اللہ. دیکھیے، شادی میں جہاں تک واجب کی بات ہے تو بظاہر تو واجب کوئی چیز نہیں ہے سوائے کہ وہ مستحبات ہیں کہ جن کو انجام دینا چاہیے. کچھ مستحبات ہیں جو شادی سے پہلے ہیں، کچھ مستحبات شادی کے موقع پر ہیں یعنی عقد کے موقع پر، کچھ عقد کے بعد ہیں. عقد سے پہلے جو چیزیں مستحب ہیں اس میں 2 رکعت نماز ہے. جب رشتہ لے کر جا رہا ہے یعنی وہاں بھی خدا اور اہل بیت متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم کسی لڑکی نہیں بلکہ کسی بندے پروردگار کے پاس جا رہے ہو، اس لیے نماز پڑھ کے جاؤ. خار نے بڑی اچھی بات کہی تھی اور آپ تعجب کریں گے، پیغمبر اسلام کا وہ خطبہ کہ جو غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اسلام نے دیا بڑا قیمتی ہے. سارا اسلام سمیٹ کے پیغمبر اسلام نے اس خطبے میں بیان فرمایا تھا. اس میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہ جو خاتون کو تم اپنے گھر لے کر آ رہے ہو اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ امانت اخذتموها من اللہ، یہ امانت ہے کہ جس کو تم نے خدا سے لیا ہے. یعنی اس خطبے میں بھی پیغمبر اسلام خواتین کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں. اور اسی سے یہ جو میں نے بات کہی کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد دعا کی جائے، پھر جب نکاح کا موقع آئے تو نکاح پر معمولاً 2 چیزیں لازم سمجھی جاتی ہیں جو مستحب مؤکد ہیں. ایک تو یہی ہے کہ انسان عقد کرے، عقد کی ساری شرطیں اور سارے اس کے لوازمات وہ ایک مستقل بحث ہے. اس کے بعد ولیمہ مستحب ہے.
کہ جس ولیمے کے لیے یہ شرط قرار دی گئی ہے کہ وہ 2 دن کے اندر ہو، پہلا دن اور دوسرا دن، 2 دن کے بعد جو ہے وہ پھر ولیمہ نہیں ہے، دعوت ہوئی، عام دعوت. پھر وہ اس کے لیے دوسری لفظیں استعمال ہوئی شریعت میں جو لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے جو مستحب قرار دیا ہے فرسٹ ڈے اور سیکنڈ ڈے، ولیمہ ہے ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن، لیکن اس قید کے ساتھ کہ اس ولیمے میں فقراء کو بھی شامل کیا جائے، جو معمولاً برعکس ہوتا ہے، کوئی غریب آ گیا کہ نہیں بھائی شادی اور یہاں کہاں چلے آئے، تو وہ فقیروں کو غریبوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے برعکس ہے. ولیمے کا جو کانسیپٹ اسلام نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ دونوں یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا آج تک نامحرم تھے، یہ آپس میں محرم ہو گئے، تو معاشرے کو خبر کیسے ہوگی؟ وہ خبر اسی ولیمے کے ذریعے ہوگی. یہ ولیمہ خود بخود لوگوں کے گھروں تک یہ خبر پہنچا دے گا کہ یہ ابھی تک نامحرم تھے، آج سے جب یہ ایک گھر میں رہنے لگ جائیں گے تو شوہر زوجہ ہوں گے، تم آبجیکشن نہ کرنا. یہ ہے ولیمے کا کانسیپٹ، اور اسی لیے تاکید بھی ہے. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہیز کے مسائل آئیں گے اور مہر کا مسئلہ آئے گا. مہر یقیناً اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اس لیے بھی اسلام کی نگاہ میں اہمیت ہے کہ مہر باپ کا مددگار بن جاتا ہے بیٹی کو رخصت کرنے میں. ہمارے وہاں جو تصور ہے کہ مہر جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے، مولانا واقف ہوں گے کہ نکاح کے موقع پہ کہہ دیا کہ اتنا مہر کا، مولانا ادا ہی کس کو کرنا ہے؟ تم دیتے رہو ہم لیتے رہیں. جی پہلے ہی تصور یہ ہے کہ ہم مہر زیادہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ادا کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے وہاں تصور یہ ہے کہ مہر کی ساری گفتگو طلاق کے موقع پر ہوگی، کتنا مہر رکھا گیا تھا، کتنا ادا کیا، کتنا ادا نہیں کیا، جبکہ اسلام کی نگاہ میں مہر کی ادائیگی نکاح سے پہلے ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے نکاح کے موقع پر مولانا سے کا تجربہ ہوگا، مولانا آپ بتا دیے مہر فاطمی کتنا ہے. ٹھیک ہے، ہم مہر فاطمی بتانے کو تیار ہیں، لیکن مہر فاطمی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ ایک مقدار معین رقم ہونی چاہیے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے. ایک پارٹ ہم برکت کے لیے لے رہے ہیں، سیکنڈ پارٹ کو ہم چھوڑ رہے ہیں. 90% لوگ تو ادا کرتے ہی نہیں ہیں. جی تو اگر واقعی مہر فاطمی کا کانسیپٹ ہے تو اس میں ادائیگی بھی شامل ہے. وہ نہیں کوئی کہتا، اس کا ذکر نہیں کیا معجل یا غیر معجل جو ہے. جی وہ ساری بحثیں کہ اس موقع کے اوپر نہیں مولانا ابھی ادا نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ شادی یعنی نکاح ہو جانے کے بعد جو مستحبات ہیں وہ جیسا کہ خواہر نے عرض کیا، بیان کیا، بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. اس میں ایک چیز کا ذرا سا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب لڑکی کو ہم رخصت کر کے اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں تو یہ تصور رہے کہ ہم ایک اپنے گھر میں اپنے ساتھ ایک مخلوق پروردگار کو لے کر آ رہے ہیں. یہ جو بعض گھروں میں کانسیپٹ ہے کہ ایک نوکرانی گھر میں آ رہی ہے، ایک سرونٹ گھر میں آ رہی ہے، ایک کام کرنے والی گھر میں آ رہی ہے، یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. واقعاً یہ اس گھر کی ایک فرد بن کے آ رہی ہے. جس طرح سے ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کرتی ہے، آج کے بعد سے اس گھر میں یہی سلوک اس بہو کے ساتھ ہونا چاہیے. لہٰذا ایک یہ مستقل گفتگو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کو کیا ذمہ داریاں انجام دینی ہے ماں اور بیوی کے درمیان، جو انشاءاللہ ایک مستقل. میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا، اس کے بعد میں آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب، کیونکہ دونوں میں کچھ تال میل ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں مولانا کہ شادی میں کتنا جہیز واجب ہے، اور کیا جہیز واجب ہے یا جہیز کسی اور کلچر کا ہمارے اندر؟ اس سے پہلے آپ نے جو بات پوچھی تھی کہ شادی میں کیا کیا واجب ہے، جی شادی میں 2 چیزیں صرف واجب ہیں، صرف ایک عقد، اور عقد کے لیے تعیین مہر. وہ اسی وقت ادا ہوگا کہ وہ بعد میں ادا ہو جائے گا، یہ اس میں گنجائش بہرحال ہے. لیکن صرف 2 چیزیں واجب ہیں، ایک عقد نکاح، اور دوسرا اس عقد کے وقت مہر کا پایا جانا، یعنی مہر کی تعیین ہونا. یعنی مہر کا وجود اگر معین نہیں بھی ہے تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں، مگر وجود مہر بہرحال شرط ہے، لازم ہے، اور صیغہ عقد واجب ہے. اس کے لیے نہ کسی بارات کی ضرورت ہے، نہ کسی میرج ہال کی ضرورت ہے، نہ کسی منڈپ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت، نہ کسی جہیز کی ضرورت ہے. اسلام میں یقیناً جہیز کا کانسیپٹ جا بجا نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک نئی زندگی کو سپورٹ دینے کے لیے، لیکن آج جو اس کے برعکس ہو رہا ہے، میں وہی نئی زندگی کو سپورٹ دینے کے لیے، اور یہ نئی زندگی جو تشکیل پا رہی ہے وہ ایک میل کے ذریعے سے، ایک فیمیل کے ذریعے سے. اور یہ میل جو ہے یہ اپنے خاندان کی فرد ہے، یہ فیمیل اپنے خاندان کی فرد ہے. لہٰذا
ان دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ برابر سے سپورٹ کر کے ایک نئی زندگی کو اچھی طریقے سے شروع کروائیں. جیسا کہ دین اسلام کی جو معیاری شادیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں ان میں ہوا ہے. جہیز صرف لڑکی والوں کا فرض نہیں ہے. نئی زندگی اگر ہم شروع کروا رہے ہیں اور یہ لڑکا میرا ہے تو کیا میری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ میں نے آج سے اس کو عاق کر دیا, شادی نہیں کیا, اپنے سے جدا کر دیا؟ نہیں, جو اس کی ضرورتیں ہیں, کچھ ضرورتیں اس کی ہم پوری کریں, کچھ زندگی اس کی لڑکی والے اگر چاہتے ہیں اپنے سے تو پوری کریں, ورنہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو خود لڑکے کی ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی کو شروع بھی کرے اور آگے بھی بڑھائے. لیکن چونکہ نئی زندگی ہے, آپ نے کیسے دیکھا ہے, اور ڈاکٹر صاحب تو موجود ہیں, کہیں اگر نئی دکان کھلتی ہے, کہیں نئی دکان کی اوپننگ ہے, بلائے جاتے ہیں آپ بھی آئیے, آپ بھی آئیے, آپ بھی آئیے. ہر آدمی جاتا ہے تو جا کے وہاں ناشتہ کر کے نہیں چلاتا, کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ آج خرید لیں, ہمارے مطلب کا ہو یا نہ ہو, خرید لیں آج کے, مطلب ایک اچھی شروعات ہو جائے, بیچارے کا دل بڑا ہو جائے کہ اس بزنس میں مثلا 1000-2000 کی بکری ہوگی, سیل ہوگی, ہمارا بزنس آگے چلے گا. اسی طریقے ہر وہ آدمی جو کہیں سے بھی اس شادی میں انوالو ہے, اسے چاہیے کہ نئی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ دے. وہ جہیز کے ذریعے سے ہو تو, وہ مالی اعتبار سے ہو تو, نہیں ہے سکتا ہے تو مورلی سپورٹ دے. مورلی سپورٹ بھی ایک بہت بڑا جہیز ہے. لیکن آج جہیز تو یہ ہو گیا کہ اگر میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے اور اب شادی کرنے نکلا ہوں تو میں لڑکی والوں سے کہوں کہ میں نے اپنے بیٹے پہ اتنا خرچ کیا ڈاکٹر بنانے پر, انجینئر بنانے پر, بزنس کرانے میں, یہ سارا خرچہ آپ دیجئے تو میرا بیٹا جو ہے وہ شادی کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. یا سماج میں ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے. یہ آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا نہیں ہے, آپ نے اپنے بیٹے کو ایک پروڈکٹ بنایا. بیچا ہے آپ نے. پروڈکٹ بنا رہے تھے, یہ ڈاکٹری نہیں پڑھا رہے تھے, آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے تھے. اور پروڈکٹ بنانے میں کمپنی یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا بنائے تاکہ اچھے سے اچھا بکے. یہ آپ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہے ہیں, یہ اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں, اور پھر بک جائے گا تو کل سے پھر کوئی توقع نہ رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب کو اس چیز کا بڑا تجربہ ہوگا کہ لڑکے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جہاں کہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا, انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, کیوں؟ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وصول کر سکیں. تو یہ بچہ میچیور ہونے کے بعد جب اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے تو اپنے پیرنٹس کا ہی باغی ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کوئی پروڈکشن تھے, ہم کوئی سامان تھے بازار کا کہ آپ نے ہم کو بیچ دیا, 10 لاکھ لیں گے, 20 لاکھ لیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر اچھی روشنی ڈالیں گے, ان کا اس چیز کا یہ لائن کیا ان کی فرماتے ہے. ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ان کی جو شادی ہوگی ان کے پیسے سے ہوگی. ویرز ہم شادی کرتے ایک فیمیل سے, ایک پارٹنر کو لاتے ہیں. یہاں پارٹنر سے شادی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پارٹنر والے کے گھر کے پاس اتنی رقم ہے اور وہ میں آپ سے لے رہا ہوں, تو میں میرے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی آپ سے نہیں کروا رہا ہوں, آپ کے پیسے سے کر رہا ہوں. تو ایموشنل کنیکشن ہوگا وہ وہیں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. آگے نہیں تو بڑھیں آپ ایکسپیکٹیشن مت رکھیے کہ یہ شادی بہت آگے جائے گی. پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ. یہ دواخانہ ہے, یہ گاڑی ہے, یہ فلیٹ ہے, یہ میرے ابا نے تجھے دیا ہے. And he has to keep quiet. بالکل یا صحیح. نہیں رکھے کوئی تو پھر لڑائی جھگڑے ہاں, پھر روز لڑائی کے. جھگڑے. پھر وہ اسٹریس سب کچھ ہے. تو وہاں جی ایموشنل کنیکشن ہوگا یا ایموشنل بانڈنگ ہوگی, وہاں پھر یہ ایکسپیکٹیشن نہیں آئے گا. میں ایک ابھی سوال جو ہے میرا وہ بہت اہم سوال ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, شادی کیوں, کب اور کس سے. جب تک یہ واضح نہیں ہو جائے تب تک کہ جو ہے باقی ساری باتیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں. تو میرا سوال جو ہے علماء کرام سے ہے اور ناہید آپا سے, دونوں سے ہے کہ شادی کس سے کی جائے, شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو کس حد تک دیکھ سکتا ہے, کس طرح سے ملاقات کر سکتا ہے, فون, ای میل, میسیج, میٹنگ, آؤٹنگ, ہگ, شیک ہینڈز وغیرہ وغیرہ, یہ کیا سب اسلامی اصول سے اور سماجی اعتبار سے, پہلے علماء کرام آپ جواب دیں اس کا. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں ایک چیز سب سے پہلے آج کے زمانے میں اب یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ شادی جب اس سے آپ نے پوچھا تو میل کی شادی میل سے نہیں ہو سکتی, فیمیل کی شادی فیمیل سے. اب یہ بھی بتانے کی ضرورت ہو گئی پڑ ہے. گئی. جی ہاں, کہ مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا, عورت عورت سے شادی نہیں کر سکتی. ایک بات, مرد ہر عورت سے شادی نہیں کر سکتا, عورت ہر مرد سے شادی نہیں کر سکتی.
اس کے لیے اب یہ ضرورت کی بات ہے، ایسا سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مرد کے لیے سب سے پہلی جو ممنوعیت ہے کہ وہ کسی شادی شدہ عورت سے کسی طرح کے تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے، نہ شادی کے نام پر، یا آلریڈی میریڈ عورت ہے اس سے ہم چلیے دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، اس کا ہسبینڈ حیات ہے، اس کے ہسبینڈ نے طلاق نہیں دی ہے یا طلاق دے بھی چکا ہے تو ابھی عدت کا زمانہ چل رہا ہے، اگر اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جائے تو یہ ریلیشن ہی ناجائز نہیں ہے، پوری زندگی پھر اس عورت سے لیگلائز ہو ہی نہیں سکتی، کسی صورت سے بھی 100 نکاح پڑھ لیجئے کوئی فائدہ نہیں۔ تو کس سے شادی کی جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ عورت یا بیوہ ہو یا وہ ڈائیورسی ہو کہ جو عدت کا زمانہ گزار چکی ہو، یا نامحرم کے علاوہ، محرم کے علاوہ کوئی ہو۔ محرم عورتیں ہمارے یہاں مشخص ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بھتیجی ہیں، بھانجی ہیں، اوپر کی طرف چلی جائیں تو دادی ہیں، نانی ہیں، اور پر دادی پر نانی، نیچے کی طرف چلی جائیں پوتی ہیں، نواسی ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یہ سب ہماری محرم عورتیں ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، چاہے ان کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، بیوہ ہو گئی ہو، ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن اور ہے جو دین اسلام نے مقرر کی ہے کہ مسلمان کی شادی مسلمان سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی، یعنی اسلام میں صرف میل فیمیل نہیں، صرف مرد عورت نہیں، صرف محرم نامحرم نہیں، شادی کرنے میں مذہب کا بھی بہت بڑا رول ہے، وہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو، کتنی ہی ہنرمند کیوں لڑکی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دائرہ اسلام میں نہیں ہے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، نہ نکاح، نہ غیر نکاح، نہ موقت، نہ غیر موقت، نہ دائم، نہ غیر دائم، ہو ہی نہیں سکتا ہے اس سے رشتہ۔ تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ جو ہم بنیادی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شادی کس سے ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری ہم باؤنڈری کے اندر آ گئے، تو یہاں بھی ہمارے لیے جب ہم کو مثلا ایک نوجوان کو شادی کرنا ہے تو اس کے لیے ماشاءاللہ 1,00,000 عورتیں ہیں، عورتیں کہیں 1,00,000 عورتیں ہیں جو محرم نہیں ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں، ڈائیورسی ہیں، بیوہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، ان میں اسے سلیکٹ کرنا ہے اپنے لیے ایک کو، شادی کس سے کی جائے۔ دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بیٹی کا باپ آیا، اس نے کہا مولانا بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کروں، بیٹی جوان ہو گئی ہے، کیسا رشتہ آئے تو شادی کر دوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے وہ مدینے کے مرد تو اس لڑکی کے محرم تھے نہیں، سارا مدینہ ہی نامحرم، سارا شہر نامحرم ہوتا ہے، محرم کم ہوتے ہیں، نامحرم زیادہ ہوتے ہیں، کس سے کی جائے شادی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی متدین دیندار لڑکے کا رشتہ آئے شادی کر۔ ہمارے یہاں صرف یہی نہیں دیکھا جاتا، باقی سب کچھ دیکھا جاتا ہے، سب کچھ دیکھا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈگری ہولڈرز تو مل سکتے ہیں ایز اے شوہر، ہماری بچیوں کو کہ ان کے پاس گریجویشن ہے، ان کے پاس ماسٹرز ہے، ان کے پاس ڈاکٹریٹ ہے، ان کے پاس یہ MBAs ہیں، یہ CAs ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ٹرافی ہسبینڈ ٹرافی وائف، ٹرافی، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے کہا، بہت اچھی اصطلاح استعمال کی کہ ٹرافی ہسبینڈ ہے، تو وہ سب کچھ مل جائے گا مگر آپ کو ہسبینڈ نہیں مل پائے گا، ٹرافیز تو مل جائیں گی آپ کو، وہ دیکھنے کے لیے کہ جہاں آپ کو ایک ہسبینڈ ملے، وہ جو آپ کی زندگی کو پرسکون رکھے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے تقوی چاہیے، اس کے لیے خوف خدا چاہیے، اس کے لیے واجبات کا خیال چاہیے، اس کے لیے محرمات سے پرہیز چاہیے، یہ کوالٹیز ہیں تو اسلام میں ایکسیپٹیبل ہے۔ اب اس میں آگے بھی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو شادی سے پہلے لڑکی سے ملتا ہے فون پہ، ای میل پہ، ہگنگ، کسنگ، جو سب کچھ آج سماج میں چل رہا ہے، یہ بالکل کھل کے بات کرنی، کیونکہ ابھی جب ہم گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں تو کسی چیز میں آج شرم نہیں رہ گئی ہے۔ دیکھیں رشتہ دین اسلام میں رشتہ جڑتا ہے صیغہ عقد کے بعد، چاہے وہ موقت ہو چاہے وہ دائم ہو، اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، انگوٹھی پہنا دی جائے یا منگنی کر دی جائے یا رشتہ پکا ہو جائے کہ کچا رہ جائے، جو کچھ بھی ہے سب نامحرم۔
شہوت کی نظر سے لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا حرام، دیکھنا، چھونا وونا تو بات کی بات ہے، دیکھنا شہوت کی نظر سے ایک نامحرم لڑکے کا لڑکی کے لیے حرام ہے، اور لڑکی کو دیکھنا لڑکے کے لیے حرام۔ جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں شیک ہینڈ، وہاں کیس، وہاں ہگ، وہاں آؤٹنگ، وہاں رائڈنگ، وہاں یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ کیونکہ نہ ہمارے انگوٹھی سماج میں پہنا دینے سے محرمیت ہوتی ہے، رنگ سیریمنی، وہی جی ہاں۔ نہ اس سے محرمیت ہوتی ہے، نہ رشتہ آ جانے سے، نہ کپڑا آ جانے سے، نہ زیور آ جانے سے، نہ مٹھائی آ جانے سے محرمیت نہیں ہوتی ہے۔ محرم انسان مرد اور عورت صرف صیغہ عقد سے بنتے ہیں، وہ ہو جائے گا تو یہ کچھ بھی نہ ہو جی محرم ہو جائیں گے، اور دونوں سب کچھ پھر اجازت۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ون ٹی وی۔